کہ نہ اہل سنت اپنے حلقوں میں علی حسن حسین فاطمہ کو برا کہیں، اہل سنت کا برا کہہ سکتے؟ وہ تو اہل سنت کے مقتدر ائمہ ہے، ہمارا سرمایہ ایمان ہے۔ اور نہ وہ اپنی مجلس میں ابو بکر، عمر، عثمان اور بی بی عائشہ اور معاویہ کو برا کہے، تو پھر مجبور ان کو ماننا پڑا۔ حالانکہ ان کے ماننے سے ان کا مذہب ختم ہو گیا۔ مذہب تو سارا یہی بوچھاڑ ہے اور اکو بکو ہے، اب پاکان زمانہ اور خدا کے پرستادہ بندوں کے خلاف زبان درازی ہے۔ تو اس میں مولانا عادل صاحب نے اپنے رفقا کے ساتھ بڑا کام کیا ہے، اور مجھ سے اپنے والد کی ایک وصیت کے مطابق غیر معمولی محبت فرماتے تھے۔ جب حضرت مولانا انتقال فرما گئے اور یہ طے ہوا کہ مولانا عادل پاکستان آنا چاہیے، ان کو تو ملیشیا یا انڈونیشیا میں بڑے عہدے ملے، ان کی بیٹیوں کی شادیاں ہو گئی، ان کے بیٹوں کے ساتھ وہاں کے لوگوں کی شادیاں ہوئی، لیکن جن علماء نے ان کو مجبور کیا ان میں یہ عاجز فقیر مسکین بھی تھا، اور یہاں آ کے میرے پاس 2 گھنٹے بیٹھے رہے، میں نے ایک نہیں سنی، میں نے کہا چھوڑے انڈونیشیا اور ملیشیا، جامعہ فاروقیہ کائنات ہے، آپ مولانا کے بڑے بیٹے، مجال نہیں کہ آپ کو کہنے لگا اچھا تو پھر میرے لیے دعا کریں کہ میں ان لوگوں کو تسلی دوں، آرام کراؤں اور اپنے آپ کو چھڑا لاؤں۔ جیسے ہوا تھا ایسے ہی کیا، اور فیز 2 200 ایکڑ میں کس شان شوکت سے دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے اللہ کے دین کو کس طرح آگے بڑھاتے ہیں۔ اور ابھی کچھ عرصے سے ان کو یہ خیال ہوا تھا کہ چونکہ ہمارے علماء حق، علماء دیوبند ایک قسم کے باپردہ رہتے ہیں، زیادہ میل ملاپ نہیں کرتے، تو ان کے خلاف بلا وجہ آرڈر پاس ہوتے ہیں، انہوں نے تمام آرڈر الٹے آرڈر رکوا لیے، اور ملک کی سب سے بڑی ایجنسی اور مقتدر عزت والی ایجنسی فوج کے سربراہان کو اعتماد میں لے لیا، اور ایسا جیسے کوئی بھائی آپس میں بیٹھے، اور جو جہاں جہاں مولانا کو ضرورت تھی اور مسلمانوں کو فائدہ تھا، دین کو، مدرسوں کو، علماء و طلباء کو، مولانا نے ان سے آرڈر کروا، اور بڑی خوشی زمین وغیرہ نے خوشی ظاہر کی۔ حکومت کی طرف سے ابھی تعلیم گاہیں نہیں کھلی تھی کہ مدرسے کھل گئے، یہ بھی مولانا نے ان سے کروایا، اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جب یہ ویسے بھی سرکاری ادارے تو نہیں ہے، نہ نیم سرکاری یا قوم کے آزاد ادارے، تو آپ اپنے حساب سے اپنا سبق شروع کرائیں۔ بہت سارے مولانا کے فوائد و برکات ہیں، اور میں صرف ایک دفعہ فیز 2 میں جا چکا ہوں، اور وہ بھی آپ کو پتہ ہے میرا جانا کیا ہے۔ کبھی ہم بھی صحت مند تھے، اور وہ کس شان و شوکت سے خوشی ہے کیسے، تو موت قریب تھی اور فیصلہ الہی آنے والا تھا۔ بعض لوگوں کے کام جلدی قبول ہو جاتے ہیں، تعالیٰ ان کو فوراً جنت عطا فرما، قیل ادخل الجنہ، اللہ کہتے ہیں بس جنت آؤ۔ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کاش کہ میرے لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ نے کیا عزت دی، کس شان سے مجھے رکھا ہے۔ تو کوئی شک نہیں کہ وہ تو جنتی ہے اور جنت پہنچ گئے، لیکن پیچھے ہم جیسوں کو بہت ہی اجاڑا اور بہت ہی غمگین کیا ہے۔ بیان کرنا آسان نہیں مولانا عادل کی خوبیاں و کمالات، مولانا کی ہمت مردانہ، مولانا کے ایک بڑے باپ کے ناطے بڑے بڑے اولو العزم امور میں آگے بڑھنا۔ مجھ جیسے طالب علم جو کسی شمارے میں نہیں، ان کو اپنے اکابر اور سر کا تاج سمجھنا۔ ایک ہفتے میں 2 دفعہ یہاں آئے، اور مجھے کہا جیسے جیسے کوئی کام ہوگا اہم میں آ کے عرض کروں، اور آپ کا اعتماد اور دعائیں اعتماد میں دوں۔ تو اللہ مولانا کی مغفرت فرمائے، ان کے آل اولاد کے اعزاء اقربا، ان کے درد و غم
اور اس طرح جدائی پر جو پورا عالم اسلام آج درد فراق محسوس کرتا ہے، تو یہ سب کے لیے صبر اور اجر کا مقام ہے۔ ایک جنازہ سنا ہے 9 بجے ہوگا، ان کی مادر علمی کائنات کے بڑے افق ادارہ جامعہ فاروقیہ میں، اور پھر دوسرا زور کی نماز کے ساتھ ہوگا فیس 2، جو انہوں نے اپنا علیحدہ ایک دیا لگایا اور خدا نے اس میں برکت ڈالی، نور ڈالا، سرور ڈالا، خوشی ڈالی، وہاں پر بھی ہے۔ اس لیے جامعہ کے اندر احسن العلوم میں، احسن المدارس میں، احسن المقاصد میں، احسن الدراسات میں، الغرض ادارے کے تمام شاخوں میں مولانا کے فراق اور جدائی میں آج تعطیل رہے گی، کسی قسم کا سبق نہیں ہوگا۔ طلبہ اپنے طور پر تلاوت کرے، آیت کریمہ پڑھے، استغفار کرے، خداوند تعالی بزرگ و برتر کی بارگاہ جل و علا میں استغاثہ کرے کہ ہمارے قیمتی لوگوں کو ایسا کیوں مارا جاتا ہے۔ خدائے حافظ ناصر معین مددگار آپ ہیں، اور آپ کا ہر کام حکمت سے لبریز ہے، لیکن ہم بہت عاجز ہیں، بہت کمزور ہیں، اور ان لوگوں کے جانے سے ہماری کمر ٹوٹ جاتی ہے، اور ہمارے اسلام کے بڑے بڑے کام جو ہے وہ رک جاتے ہیں۔ خدایا مولانا عادل صاحب کو بخشش عطا فرما، اور ان کے عظیم والد کو بھی اس کے مقامات عطا فرما، اور ان کے بھائی مولانا خالد جو بیمار ہے، 6 مہینے ہو گئے کورونا نے ان کو چل نہیں کر دیا، بات تک نہیں کر سکتے، کروڑ نہیں بدل سکتے۔ خدایا ان کو بھی جلدی سے اپنے شفا عطا فرما۔ یا رب جامعہ فاروقیہ اور ان سے متعلقہ دینی سرگرمیاں ٹھنڈی نہ فرما۔ خدایا ان کو پہلے سے زیادہ عزت وقار، اخلاص اور اطمینان عطا فرما۔ جو علماء، اولیاء، صلحاء، طلباء ان کے بڑی خواہش زندہ ہے، یا رب ان کی حفاظت فرما، اور جن لوگوں نے ایسے ناکارہ کام کیے درندہ پر، رب العالمین ان کے ساتھ آپ اپنی شان کے مطابق نمٹ لیں، ہماری طرف سے آپ کافی ہو جائے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ۔ الحمد للہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام علیکم۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ مولانا کا سفر آخرت قبول و مقبول فرما، اللہ ان کے خون کو قبول فرما، ان کے دردناک حادثہ کو اور موت مرگ شہادت کو قبول فرما، اور یا اس پر اہل حق کے حق میں مولانا کے آل و اولاد اور ان کے متعلقین اور منتسبین، مداحین اور شاکرین اور مطیعین، اور ان پر درد و غم اور سوز جگر اٹھانے والوں کو دنیا و آخرت میں نعم البدل عطا فرما۔ رب العالمین مجاہد فقیر کو بھی صحت دے، شفا عطا فرما۔ یا رب آج چلنے کرنے والا ہوتا تو مولانا کے پلنگ کے ساتھ اور ان کے لاش مبارک کے ساتھ زندہ رہتا، اور میں جہان کو ان کے آداب سمجھاتا، لیکن افسوس صد افسوس وہ دن چلے گئے جو پسینہ گلاب تھا، اب عطر بھی مل لو تو محبت کی بھی نہیں۔ ساغر جو کل کھلے تھے وہ غنچے کہاں گئے، ہنگامہ بہار میں پامال ہو گئے۔ یا رب خیر فرما، وہ لوگ تم نے ایک ہی شوخی میں کھو دیے، پیدا کیے فلک نے جنہیں خاک چھان کر، ذرا خاص خلق دے، اور انبیاء و اولیاء خلق دے، اور ناکارہ فرقہ کو مختلف طریقوں ہوئی۔ یا اللہ تو زمین طرف نہ دئی وہ ہے، اور دا سے وہ ہے جنہیں وہ نشان ہے دنیا کے باتی مکہ و عثمان اور مانا خدا تک کی، اور اللہ مولانا قتل انتقام تو آخر واللہ عزیز ذو انتقام۔
خدایا درد اور غم، تکلیف اور رنج بہت زیادہ ہے، بیان نہیں ہو سکتا۔ مرا دردیست اندر دل اگر گویم زبان سوزد، وگر دم در کشم تر سب کے مغز اس طوفان سوزد۔ کہتے میرے ہڈیوں میں ایک درد اور تکلیف ہے، اور اگر میں اس کو بولنے لگوں تو زبان جلس جائے گی۔ رب العالمین مولانا عادل کی مغفرت فرما، مقامات عظیمہ عجیبہ اور جنت فرادیس الجلال نصیب فرما۔ مولانا سلیم اللہ خان اور ان جیسے اکابر امت کو جو صدمہ پہنچا ہوگا وہ بجھ گلزار فرما، اور پیچھے جو لوگ غمگین ہیں، پورا شہر، پورا ملک، پوری امت مسلمہ، مولانا کے عالمگیر خدمات جاہ و جلال کے ساتھ ایک خفیہ خزائن اور ہم وقت حق کے بول بالا کرنے، حق کی حمایت، مدارس علماء طلباء وظفاؤں کی حفاظت اور ہر طرح ناکارہ حکومتی فیصلے سے بچاؤ، اور اس میں ہراول دستہ اور ہر طرح فتوحات حاصل کرنا، جو مولانا کی شان و آن بنی تھی۔ ہمارے وزیر اعظم کہتے ہیں کہ مجھے پتہ تھا کہ ہندوستان یہ کرے گا، تو آپ نے تو کچھ کام نہیں کیا۔ علماء دین کو سیفٹی دینی تھی، علماء دین کو بہت کچھ۔ ایک وزیر اعظم جو یہ جانتا ہے کہ میرے ملک میں قیمتی طبقہ قتل ہو رہا ہے، اور یہ ہندوستان کی شرارت ہے یا اسرائیل کی شرارت ہے یا کسی بھی شیطانی گروہ کی شرارت ہے، تو آپ تو نوٹس لے سکتے تھے اور آپ نے تو کام کرنا تھا، لیکن آپ نے تو کام نہیں کیا۔ افسوس صد افسوس، افسوس صد افسوس۔ جن سے امید وفا تھی وہ بے وفا نکلے، اور یا رب لک الشکر والحمد۔ استغفر اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خدائے مولانا مرحوم شہید سعید فرما، مولانا کے اہل و اولاد اور ان کے جتنے بھی تابعدار ہیں، یاد کرنے والے ہیں، درد محسوس کرنے والے ہیں، یا اللہ ان کو خوب اجر و ثواب عطا فرما، اور آنے والے حادثات روک لے۔ علماء، اولیاء، صلحاء، طلباء اور ان کے بہوپاؤں کی حفاظت حیات عطا فرما، حفاظت زندگی عطا فرما۔ ان کو بری نگاہ سے دیکھنے والے کو اللہ جلدی ہلاک فرما۔ اللہ ہماری طرف سے آپ کافی ہو جائے۔ خدایا آپ کی طاقتور ہے اور آپ کی زورور ہے، باقی سارے جہان آپ کے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ اللہ خیر الحافظ و ارحم الراحمین۔ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔